بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خاصی پرانی بات ہے، ملتان ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں جو ہی میں نے صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک برقع پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردش ایام کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا شاید انہوں نے مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے گلے لگا دیا، کیونکہ رات کے 12 بجے ساہیوال سے چلنے والی جس گاڑی میں سوار تھا، میرے مخالفین بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ پلیٹ فارم میں جس بینچ پر میں بیٹھا تھا وہ اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی اسی طرح زمین کے الٹیمیٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں پریشان تھی اور مجھ سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر چلی آئی تھی۔ جب میں بھاگ کر باہر نکلا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا، اس طرح مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہایت دھیمی آواز کے ساتھ انتہائی انکساری سے کہا، جی میں تو آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حواس اور قوی اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں کیونکہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر اس نے زمین کے الٹیمیٹ کے منسوخی اور مخالفین کے جور و ستم کی ساری داستان سنائی۔ جب میں ساری کہانی سن چکا تو میں نے کہا، میں اور آپ دونوں ناانصافی کا شکار ہیں، اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کی یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ادھر اس لڑکی نے کہا، میری والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہو گیا جس میں صرف 50 روپے میرے پاس آئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری مالی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن دل گواہی دیتا تھا کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کا وقت قریب ہے۔ ہماری منزلیں مل گئی تھیں۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے پہلی میری کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجازی انتہائی انصاف پسند انسان تھے۔ انہوں نے میری ایک ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ مجھے انصاف حاصل کر کے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسری کیس کی سماعت کے خیال سے دل بیٹھا رہا۔ چنانچہ دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میں یوں ہی کیس کی وضاحت کرنا چاہی۔ اس پر لڑکی کے مخالفین نے اعتراض کیا، یہ تو وکیل ہیں نا مدی، یہ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ جب افسر مجاز نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ معاشرے کی ناانصافیوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ مدیحہ اور اس کی لڑکی عدالت میں موجود ہے۔ ایک ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان کی جانب سے بات کرنے کی اجازت دے۔ اس پر افسر مجاز نے اجازت دے دی۔ بات مختصر تھی۔ مخالف کا وکیل 1 گھنٹے کی تقریر میں بڑے بڑے قانونی دلائل کے باوجود عدالت کو قائل نہ کر سکا اور عدالت نے ماں بیٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب ہم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو 2 موٹے موٹے آنسو میرے قدموں میں آ گرے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ دونوں ماں بیٹی رو رہی ہیں۔ وہ پھٹتے جذبات سے مجھ سے لپٹ گئی۔ ماں میری پیشانی پر بوسہ دے رہی تھی، بیٹی میرے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی کہ ان کے مخالف فرق سے عداوت رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 2,500 روپے کی پیشکش کی، ساتھ ہی کہا، قبضہ وغیرہ ہم جانے ہمارا کام، آپ رقم لیں اور رسید لکھ دیں۔ ہم نے اسی وقت ٹھیکے کی رقم لے لی اور رسید لکھ دی۔ میں جلد گھر جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لی اور گھر واپس آیا۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے تھے۔ جی تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں آتی رہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔